کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہمیں آپ کو سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود سکھلا رہے ہیں کہ یہ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مثلا۔ تو ایک شریف آدمی سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو دعوت دے کہ بھائی مجھ سے یہ مانگو، اور جب دینے کا وقت آئے تو کہ بھاگ جاؤ۔ کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ جو ارحم الراحمین ہیں وہ ہم سے کہیں کہ یہ دعا کرو اور پھر اس کو رد کر دیں کہ نہیں میں نہیں دیتا تمہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا مضمون بنا کر، درخواست کا مضمون بنا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ کہو گے، یہ درخواست کرو گے تو پھر ہمیں دیکھو ہماری کیا رحمت ہے، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لہذا قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ خود اللہ جل جلالہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو۔ تو اب یہ بات بڑی بعید ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھائیں اور ہم وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ رد فرما دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے وہ دعائیں جمع کی ہیں حضرت نے جو قرآن کریم میں آئی ہیں، اس کے بعد وہ آئی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں۔ ہر ایک دعا ایسی ہے کہ ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو شروع کیا ہے مناجات مقبول کو اس قرآنی دعا سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یاد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جی ہم تو نماز جنازے کی جو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بہت افسوس ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی۔ کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، آدمی اس کو یاد کر لے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا، لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب، میرے خیال میں معدود چند ہی ہوتے ہیں۔ جو مدرسے سے تعلق ہے، جس کا مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا، وہ تو جانتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اسکولوں میں پڑھے، تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گی۔ تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جی ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے، پر ربنا آتنا پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں، تیسری تکبیر کے بعد۔ چلو میں نے کہا پڑھ لو، یہی پڑھ لو، لیکن کوشش تو کرو، سیکھنے کی کوشش تو کرو۔ ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی سبکی کی بات ہے۔ عرب ممالک میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد، تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور جنازے سے ہی دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نہیں، 2-3 ہیں، 3-4 ہیں، اور بھی زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا ربنا آتنا پڑھتے رہتے ہیں۔ چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریباً آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اکثر و بیشتر جو دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا درحقیقت قرآن ہی کی سکھائی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حاجی لوگ وہاں سے عرفات سے واپس آتے ہیں تو پھر مزدلفہ میں جو المشعر الحرام ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے
کہ اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اور کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا واذکروا اللہ کما ہداکم، اور اللہ کا ذکر بھی اس طریقے سے کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، جس طرح کی ہدایت دی ہے ذکر کرنے کے طریقے کی، وہ کرو. یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ. پھر فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی بس دنیا ہی کی چیز مانگتے رہتے ہیں. مجھے اولاد دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے صحت دے دے، جتنی دنیا کی ضرورت ہے وہ مانگتے رہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہی مانگتا رہتا ہے. جاہلیت کے اندر، زمانے جاہلیت میں جو لوگ حج کیا کرتے تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہاں جا کر ایک تو جب پہنچتے مزدلفہ تو اپنے آباء و اجداد کے مناقب اور فضائل بیان کرنے شروع کر دیتے تھے. ہمارے باپ نے یہ کیا، فلاں جنگ لڑی، فلاں جنگ کے اندر اس کو فتح نصیب ہوئی، وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ کام کرتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور ذکر بھی کس طرح کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ذکر کرو. اب آگے فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ آ کر کہتے تھے، وہاں پر دعائیں جو کرتے تھے بس یہی کرتے تھے کہ ہمیں رزق زیادہ ہو جائے، ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہماری جو قبیلہ ہے اس کو فتح نصیب ہو، ہمارے دشمن ناوراد ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے. کمائی سے مراد اچھے اعمال کی کمائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے کہ جو جب بھی دعا مانگے تو بس دنیا ہی کے لیے مانگے، دنیا ہی کے لیے مانگے، بس کہ مجھے ملازمت مل جائے، مجھے رزق مل جائے، میرا گزارا اچھا ہونے لگے، میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے گاڑی اچھی مل جائے، مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے، مجھے ڈگری اچھی حاصل ہو جائے. بس سارا سوچ کا جو محور ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، بس وہی مانگتے. آخرت کی بات مانگیں کہ یا اللہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احمق تنگ نظر لوگ ہیں. ان کی جو سوچ ہے اس کا دائرہ صرف دنیا کی لذتوں کی طرف اور دنیا کے اسباب کی طرف محدود ہے. بس یہ مل جائے تو اس کو ایسا کچھ مل گیا، چاہے قبر میں جا کے پٹائی ہو، الیاذ باللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دیجئے. اب دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی مانگتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بڑے عمر رسیدہ تھے، جہاں دیدہ تھے، بڑے تاجر تھے، تہجد گزار تھے. تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ وظیفے جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو وظیفے میں دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ سٹے میں میرا جو ہے نمبر نکل آئے. وظیفے
घोंट रहे हैं रात को तहज्जुद में उठने के बाद, किस काम के लिए? कि मेरा सट्टा जो है वो कामयाब हो जाए। अब यानी आदमी की जो सोच है वो इस तरफ लगी हुई है, अल्लाह बिल्लाह, दुनिया की तरफ। और हम अपने तरह गरीबान में मुंह डालकर देखें तो हमारी ख्वाहिशात, हमारी उमंगें, हमारे ख्यालात ज़्यादातर इसी तरफ चलते हैं कि हमें दुनिया की नेमतें हासिल हो जाएं, लज्जत मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लोगों में हमारी शोहरत हो जाए, मकबूलियत हो जाए, बस इस तरफ चल रही हैं। ये तसव्वुर कि वो जन्नत मिले जिसकी तफसीर कुरान करीम ने बयान फरमाई है कि जो चाहोगे मिलेगा, न खौफ होगा न गम होगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो उसका ख्याल, उसकी फिक्र, उसकी सोच, उसकी उमंग, उसका शौक, ये शाज़ो नादिर। तो कुरान कहता है कि वो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल ना फरमाए। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी फरमाई, आगे आएगी इंशाअल्लाह, कि अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रग़बतिना। अल्लाह ऐसा ना कीजिए कि हर वक्त हमारे दिमाग पर दुनिया ही सवार रहे, और अल्लाह ऐसा भी ना कीजिए कि हमारी इल्म का मबलग, इल्म की इंतहा बस दुनिया ही के ऊपर हो जाए, और हमारी सारी रग़बत और शौक़ का मरकज़ जो है सिर्फ दुनिया ही बनी रहे। तो ऐसा ना कीजिएगा। तो मज़म्मत है उन लोगों की कि इनके दिलो दिमाग पर हर वक्त दुनिया ही मुसल्लत है, उसी की ख्वाहिश है, उसी की उमंग है, उसी का शौक़ है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तारीफ किसकी की? उसकी जो दुनिया में भी हसना मांगे, अल्लाह दुनिया में भी अच्छाई अता फरमाइए और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमाइए। दुनिया में भी अच्छी चीजें दीजिए, आखिरत में भी अच्छी चीजें दीजिए। हसना एक लफ्ज है छोटा सा, और कायनात पोशीदा है। दुनिया के अंदर हसना मिल जाए, उसमें यह भी है हसना अच्छाई ये भी है कि रिज़्क़ अच्छा मिल रहा हो, अच्छा ये भी है कि सेहत अच्छी हो रही हो, अच्छा ये भी है कि औलाद हो, अच्छा ये भी है कि घर वाले मुतमईन हो, अच्छा ये भी है कि दोस्त अहबाब अच्छे हों, अच्छा ये भी है कि आदमी को इल्म हासिल हो, अच्छा ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अमल साले की दुनिया में तौफीक अता फरमा। सब अच्छा ही। एक छोटा सा लफ्ज़ 4 हरफों का, हसना, हा सीन नून ता, और इसमें सारी कायनात सिमट आई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जरा इस पर गौर करो कि वो जिन लोगों की निगाह दुनिया की हद तक महदूद रहती है, जब उनका जिक्र किया उनकी दुआ का, तो वहां पर कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। वहां हसना नहीं है, वो तो दुनिया की अपनी मतलूबा चीजें मांगते हैं। हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमारी आमदनी बढ़ जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। उसमें अच्छाई बुराई का तसव्वुर नहीं कि हकीकत में वो अच्छाई हो, बल्कि उनको अपने जहन में कुछ मतलूबा चीजें घर रखी हैं, वो चाहे हलाल हो या हराम हो, अलियाज़ु बिल्लाह, जायज हो या ना जायज हो, और वो हकीकत में मुफीद हो या मुफीद ना हो, वो अपनी तरफ से घर रखी हैं। या अल्लाह दुनिया में हमें दे दे, चाहे सट्टे की रकम ही दे दे, चाहे सूद की रकम ही दे दे, लेकिन दे दे, दुनिया में पैसे दे दे। हमें जो सिखाया कुरान ने, कहा कि नहीं, दुनिया में जरूर मांगो, बेशक मांगो, दुनिया भी मांगो, लेकिन दुनिया में हसना मांगो, अच्छाई मांगो। अच्छाई जिस चीज में हो दुनिया के अंदर, अल्लाह वो अता फरमाइए। अब अच्छाई जो है ना, यानी अगर अल्लाह माल दे आप तो हलाल दे, रिज़्क़ अता फरमाए तो हलाल अता फरमाए, सेहत अता फरमाए तो सेहत ऐसी हो कि जो आपके कामों में इस्तेमाल हो, अल्लाह इल्म अता फरमाए तो इल्म की हकीकत अता फरमाए। तो एक मुख्तसर लफ्ज में दुनिया की सारी अच्छाइयां जमा कर दी। आप जरा सोचो कि अगर अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल फरमाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
تو کیا رہ گیا؟ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب آ گئیں، اور اس میں جہاں مادی چیزیں آ گئیں وہاں روحانی چیزیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی حسنہ عطا فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، تعلق مع اللہ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی دھن میں لگے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سب دنیا میں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا کہے گا کوئی، کیا دعا مانگے گا جو ایک لفظ کے اندر قرآن نے بتا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت میں بھی اچھائی دے دیجئے۔ کیا اچھائی؟ کہ جو کچھ آپ نے دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا صلہ جو آپ نے مومنین کے لیے جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ عطا فرمائیے، آخرت میں جنت عطا فرمائیے، اپنی رویت اپنا دیدار عطا فرمائیے، اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے جو آپ نے قرآن کے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ نے پیغمبروں کے ذریعے آپ نے وعدے فرمائے ہیں کہ یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا، اللہ ہم وہ سب مانگتے ہیں، وہ ہمیں دیجئے۔ اور پھر آخرت حسنہ، آخرت کے اندر بھی حسنہ دیجئے۔ اب حسنہ میں بھی آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہو گئی۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس میں جنت میں رکھی ہوئی ہیں تو وہ تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خطرہ گزرا۔ ایسی نعمتیں۔ اب اگر ہم یہاں بیٹھ کے مانگیں، دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ من حیث الامہ، امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو اب اس امت پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے۔ تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے۔ تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے۔ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبی لسانی ہی، زبان سے روکے۔ اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ریئیکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبی قلبہ، اپنے دل سے بدل ڈالے۔ دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا۔ تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا ہے۔ تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اس شرطوں کے ساتھ، جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو، جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں، جن کا بنیادی کام ہی ہو لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو۔ تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے، غالب ہونا شروع ہو جائے، تو یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے، یا اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے، یا اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے۔ ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے، بس مسلمانوں پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے،
آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، کس طرح سے فرض ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے، کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کو دیکھ کر ہوگا. یہ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں، باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے، باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں. اب مثال کے طور پر دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا، لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے. تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا. تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے، اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے، وہ اس کو مشورہ دیں گے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے. تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، بلکہ زمانے کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے. تو لہٰذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، میں کیا علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ فرض عین ہے فرض کفایہ تبلیغ، بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں. جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا کہ فرض عین ہے فرض کفایہ ہے، 4 مہینے لگانا تو فرض عین تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، تو وہ بیچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بھائی آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ وقت لگائیں تبلیغ میں، 4 مہینے لگائیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی. پھر دوسرے شعبے ہیں تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے. تو فرض عین فرض کفایہ کی فقہی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں. دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہو نا، بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے. اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں، مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں ان منرلز کی کمی ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ والا کھانا میرے پر فرض عین ہے فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے یا صرف جائز ہے. تو مفتی کہے گا بھائی تو کھانا ہے کھا، فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لو بس، ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض عین ہے تو فرض کفایہ ہے تو اور پھر وہ واجب لعینی ہے کہ لغیری ہے، ان اصطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی موجود ہے، اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے موجود ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے. دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، 99. تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی. اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤ. لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا. تو ایک عالم کے پاس گیا، حدیث میں آتا ہے فسألہ عن اعلم اہل الارض، لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ. فدل علی رجل عالم، لوگوں نے عالم بتایا. فاتاہ فقال، عالم سے کہنے لگا انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، 100 انسانوں کو میں نے قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم واقعی عالم تھے. انہوں نے فرمایا نعم من یحول بینہ وبین التوبہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو. لیکن چونکہ وہ عالم تھے صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے. ان کو پتہ تھا جس ماحول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ توبہ کر کے توڑ دے گا. لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہاں جا کے توبہ کرو. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، یہ ماحول کا بدلنا ضروری ہے. آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے، چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں. تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں کہ جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں. تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں. تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں، ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں، ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے. اور اس میں آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، چلے کے لیے نکل جائیں، تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے. اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جس گناہ کی لت پڑی ہو، عادت پڑی ہو، گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے. تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. لہذا
ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے. اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرض عین ہے فرض کفایہ ہے، بھائی نکلو اللہ کی راہ میں، اپنی اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو. اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان، اس پہ یہ نہ کہے کہ فرض عین ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے، تو تم جہنم میں جاؤ گے. تبلیغ کے اکابر اس چیز سے منع کرتے ہیں. تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے. سارے شعبے دین کے برحق ہیں، سب میں جانا چاہیے. عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے. بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا ہے. میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں، اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں، اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں، سارا کچھ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت. اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بالکل انوالو ہی نہیں ہے. اتنی